اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ مومنین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے فتق۔ فتق، سب سے پہلا سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ فتق ہے کیا؟ فتق ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، ایک سرسبز و شاداب باغ ہے۔ فتق وہ علاقہ ہے جو مقام خیبر کے نزدیک ہے، مدینہ سے 160 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس کی سالانہ آمدنی 70,000 درہم و دینار، جو کہ پاکستانی کرنسی کے مطابق تقریباً 44 لاکھ بنتی ہے، اس زمانے میں جو صدر اسلام پیغمبر گرامی اسلام کا زمانہ تھا۔ یہ ایک یہودیوں کا علاقہ تھا۔ پیغمبر گرامی اسلام کو یہودیوں نے بلا کر ایک مصالحت اور ایک معاہدے کے تحت پیغمبر گرامی اسلام کو فری میں دے دیا۔ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا۔ جب اس بات کو مزید نوٹ کر لیجئے گا، اپنی زندگی اور اپنی حیات میں پیغمبر گرامی اسلام نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا۔ جب سیدہ زہرا کو ہبہ کر دیا تو پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے بعد، ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد، مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ یا بنت رسول اللہ، اور مسلمانوں میں سے میں نام بھی لے لوں، حضرت ابو بکر نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اور قبضہ کرنے کے بعد ان کی دلیل یہ تھی کہ یا بنت رسول اللہ، پیغمبر فرما کر گئے تھے کہ جو مال ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس کے نہ ہم وارث ہوتے ہیں نہ کچھ۔ تو بی بی نے فرمایا، وہ پیغمبر نے فرمایا جو مال ہم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور نہ ہی وہ میں وراثت کی تو نہیں بات کر رہی، یہ تو پیغمبر مجھے اپنی زندگی میں مجھے ہبہ کر کے گئے تھے، اور آپ کی دلیل ہے کہ وہ وراثت جو چھوڑ کے جاتے ہیں اس کو وہ صدقہ ہوتی ہے، یہ تو مجھے میری زندگی میں مجھے ہبہ کر کے گئے تھے۔ نہیں، پھر خداوند عالم نے سورۃ حشر میں کیا ارشاد فرمایا، غور کیجیے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، وما افاء اللہ علی رسولہ، جو مال اللہ اپنے رسول کو دے دے، من اہل القریہ، اہل قریہ سے، یعنی اہل قریہ کیا ہو، یعنی وہ باغ، فللہ ولرسولہ، وہ اللہ کا ہے اور رسول کا ہے، ولذی القربہ، یہ بات سب سے واضح ہے کہ ولذی القربہ یعنی اپنے رشتہ دار، اپنے وہ سیدہ زہرا تھی، والیتامى، یتیموں کا مال ہے، والمساکین، اور مساکین کا ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کا ہے، کہ لا یکون دولت بین الاغنیاء، یہ امیروں کے درمیان نہ گھومتا رہے، بلکہ یہ غریبوں، فقراء، مساکین اور پیغمبر گرامی اسلام کے رشتہ دار قرابہ داروں کا ہے۔ وما اتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول جس سے انکار کر دے اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور آگے خداوند عالم ایک وارننگ دے رہا ہے کہ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھو اللہ سے ڈرو اور بے شک میرا عذاب شدید ہے، بہت زیادہ شدید۔ عقاب کا معنی ہوتا ہے بہت سخت عذاب۔ اس سے پہلے والی آیت کیا ہے، جو کہ بتا رہی ہے کہ جو مال بغیر کسی جنگ و جدال، یعنی پیغمبر گرامی اسلام یہودیوں سے مصالحت اور معاہدے کے تحت ایک فری حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وما افاء اللہ علی رسولہ، جو مال اللہ رسول کو دے دے، منہم، ان لوگوں سے، فما اوجفتم، جس میں نہ کوئی جنگ، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی لڑائی کی گئی ہو، علیہ من خیل، نہ گھوڑے دوڑائے گئے ہوں، ولا رکاب، نہ کوئی اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت جیسے چاہتا ہے رسول پر مسلط کر دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت حاصل کرتا ہے۔ تو مومنین کرام، یہ تھی دلیل جو کہ فتح کے بارے میں تھی، کہ جو پیغمبر گرامی اسلام کو بغیر کسی جنگ و جدال کے حاصل ہوئی اور سیدہ زہرا کو ہبہ کر دی۔ مسلمان حضرت ابو بکر کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ پیغمبر فرما کے گئے تھے ہمیں کہ جو مال ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو مال چھوڑ جاتے ہیں، پیغمبر تو میں اپنی زندگی میں مجھے عنایت فرما کے گئے تھے، اور جبکہ قرآن میں آپ کے سامنے میں آیت پڑھ کے، سورۃ حشر آیت نمبر 5 اور 6 ہے، آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے کہ جو مال بغیر جنگ و جدال کے دیا جائے، جو مال پھر پیغمبر دے دے اس کو لے لو، اور جس سے انکار کر دے اس سے رک جاؤ، یہ خود پیغمبر ہمیں واضح فرما کے گئے ہیں۔ تو
آخرکار یہ ہوا کہ یہ بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان رہا۔ پھر یہ مال عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ باغ فدق یہ پھر سادات کو واپس ہوا، لیکن اس کا طریقہ بڑا خوبصورت تھا۔ وہ یہ تھا کہ انہوں نے خط لکھا کہ اے سادات، جو مال آپ کا ہے پیغمبر گرامی اسلام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے شریعت کے مطابق میں آپ کو اپنا مال باغ فدق واپس کر رہا ہوں، اور میرے لیے دعا کریں کہ آئندہ جو حقوق آپ کے پورے ہیں وہ بھی میں آپ کے حقوق پورے کروں گا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کا خط تھا، اس نے واپس کر دیا فدق۔ پھر یہ رہا عبداللہ بن صفا، عباس صفا کے زمانے تک، اس نے پھر واپس لے لیا۔ پھر یہ رہا مامون تک، لیکن مامون نے ایک طریقہ اپنایا۔ اس نے یہ کیا کہ 200 علماء کو اپنے دربار میں بلایا اور اس نے بتایا کہ آپ اس فدق کے بارے میں کیا فتویٰ، کیا رائے دیں گے۔ تو سب علماء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ اہل سادات کا حق ہے۔ اس نے والی قسم بن جعفر والی مدینہ کو خط لکھا اور خط لکھ کے یہ کہا کہ یہ مال سادات کا ہے، اس کو بنو ہاشم کے خاندان کو دے دیا جائے۔ یہ دے دیا گیا۔ پھر متوکل عباسی کا زمانہ آیا اور متوکل عباسی کے زمانے میں پھر چھین لیا گیا، اور اس کے بعد تاریخ ختم ہو گئی۔ تو یہ فدق 2010 کی مردم شماری کے مطابق اس علاقے میں، الحائط کے علاقے میں، اس علاقے میں 14,000 لوگ رہائش پذیر ہیں، اور اسی ہی علاقے میں چونکہ اب ویران ہے، اسی علاقے کو 1999 میں عیسوی میں اس علاقے کا نام الفاطمیہ، وادی فاطمیہ رکھا گیا۔ کچھ تصاویر ہیں، میں آپ کو ویڈیو کی اینڈ پہ دکھاؤں گا۔ وہ آج کل ایک ویرانی بنا ہوا ہے۔ یہ سیدہ زہرا کا حق تھا فدق، جو کہ آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔